الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه الطاهرين أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين صدق الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين انتہائی واجب الاحترام دوستو، بھائیوں، عزیز بچوں، بہنوں اور بیٹیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ پاک کے فضل و کرم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر رحمت سے دن گزر گیا، اچھا ہی گزرا، اور اس امید کے ساتھ اللہ کی پاک بارگاہ میں دست بدعا ہیں، یا اللہ ہم سب کے آنے والے دن بھی اسی طرح باوقار، باعزت اور باصحت اور بامراد عطا کر دے، آمین ثم آمین۔ آج کا سبق جو ہے وہ بھی ہماری جو زندگی ہے، یہ کریکٹر جسے کہتے ہیں، اخلاقی زندگی، اس کے ساتھ متعلق ہے۔ مضمون بہت عجیب و غریب ہے، جس طرح کل تھا آج بھی یہ ہے۔ یہ سورہ مائدہ ہے، مائدہ کا نمبر 5 ہے، سپارہ 7 ہے، اور آیات 90، 91 اور 92، 90، 91 اور 92، 3 آیات ہیں۔ بیان کیا ہے؟ بیان یہ ہے کہ اللہ پاک ایمان والوں کو پہلے تو یہ سمجھے کہ مدینہ طیبہ جب سرکار تشریف لائے ہیں
تو مکمل یہودیوں کا کنٹرول تھا اس پہ. اور یہ میرے اور آپ سے نظر سے یہ بات پوشیدہ نہیں ہے کہ ان کا ایجنڈا کیا ہے. لیکر سٹور سارے دوسروں کی آبادیوں میں، پیسہ اپنے ہاتھ میں، سودی نظام ہے. ایگزیکٹلی مدینہ پاک کی یہی شکل تھی. اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ 1 یا 1.5 مہینہ لگا ہے ریاست مدینہ بنانے میں. ریاست مدینہ بنانے میں سودی نظام، لیکر سٹور، جوا، شراب عام، کھلے عام. اسلام کی دولت مل بھی گئی تو اللہ کے پاک پیغمبر نے سوچا کہ اگر ایک دم بند کر دوں یہ تو فساد ہو جائے گا. تو پھر آہستہ آہستہ اللہ کی طرف سے احکام آنے شروع ہوئے. پہلے تو آیا کہا کہ یسألونک عن الخمر والمیسر، اے محبوب لوگ آپ سے پوچھتے ہیں جی شراب اور جوئے کے بارے میں. تو آپ نے فرمایا قل فیہما اثم کبیر، اے محبوب ان کو کہہ دو کہ اس میں گناہ بڑا، فیہا منافع للناس، کو فائدہ بھی ہے تھوڑا بہت. یہ بات ہوگی، مطلب تھوڑا سا ہل جل کی اللہ پاک نے. پھر حکم آیا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، اگر تم شراب پی لو پھر نماز نہ پڑھا کرو جب تک تمہیں ہوش نہ آ جائے. یہ بے ہوشی کی نماز نہیں ہے، یہ ہوش والی نماز ہے. اب یہ جو آیات آج کی میں تلاوت کر رہا ہوں یہ فائنل تھیں. یہ جیسا کہ میں نے عرض کیا 7واں سپارہ ہے، آیت 90، 91 اور 92 ہے. یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان. اللہ فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، یہ جو شراب ہے اور جوا ہے اور یہ جو بت رکھے ہوئے ہیں اور بتوں کے سامنے کبھی دودھ رکھ کے آتے ہیں، کبھی پھل رکھ کے آتے ہیں، کبھی جا کے جانور قربان کرتے ہیں، یہ جو استھان ہے انصاب، بت اور بتوں کے آگے نذرانے اور چڑھاوے. اور پھر کیا فرمایا والازلام، یہ جو قسمت کے تیر پھینکتے ہیں. کاہن نجومی کے قسم ہے کاہن، اس کے بعد تیر ہوتے تھے. تو وہ کوئی بات پوچھتے تھے جی میں سفر پہ جاؤں کہ نہ جاؤں، میں تجارت کے لیے نکلوں یا نہ نکلوں، تو وہ تیر پھینکتا تھا. تو اس نے نشانے رکھے ہوں گے، تو جو اس کے نشانے پہ لگ جاتا وہ کہتا ٹھیک ہے جاؤ، اور نہ لگتا تو کہتا بھائی مت جاؤ، تم کامیاب نہیں ہوگے. اچھا اس کی بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آہستہ آہستہ شراب حرام ہو رہی تھی لیکن باہر طور چل رہی تھی. ایک مجلس میں ایک انصاری نے دوسرے انصاری قبیلے کی دعوت کی. ظاہر ہے کہ نمازی تو بن چکے تھے، سرکار کی صحبت بھی مل چکی، دل بھی نرم ہو چکا تھا، سرکار کی صحبت بھی مل چکی تھی. تو دعوت کی انہوں نے، تو اس دعوت میں شراب چلی. اب وہ بڑے امامے شمامے پہن کے داڑیاں شریف سب نے رکھ لی ہوئی تھی. اس زمانے میں جو نبی کی شکل تھی وہ بنا رہی تھی لوگوں نے. یہ تو ہم ہیں ماشاءاللہ بڑے طاقتور لوگ ہیں. وہ ایک اسکول میں گیا تھا یہاں سفک کاؤنٹی میں، تو 11ویں اور 12ویں جماعت کے بچے اور بچیاں تھیں. تو ایک بچی نے مجھ سے سوال کیا کہ آپ کی داڑھی کیوں ہے؟ اس زمانے میں یہ لال تھی داڑھی، ذرا یہ داڑھی کیوں اوپر سے لال کیوں کی ہوئی ہے آپ نے؟ تو میں نے کہا اپنے منہ پہ ہاتھ پھیرو ذرا. اس نے ہاتھ پھیرا تو میں کچھ آیا ہاتھ میں؟ کہتا نہیں. تو میں کہا پھر میں نے پھیرا، تو میں نے کہا میرے ہاتھ میں تو آیا ہے. اس کا معنی یہ ہے کہ تم اور ہو میں اور ہوں. پھر کہتے نہیں عورتوں کے تو منہ پہ داڑھی ہوتی نہیں ہے. میں کہا چل ٹھیک ہے، یہی میں پوچھنا چاہتا تھا. ابھی عورتوں کے منہ پہ داڑھی نہیں ہوتی. میں کہا بھائی میں
چونکہ قرآن شریف پڑھتا ہوں، طالب علم ہوں، کمزور ہوں، تو جب اللہ پاک نے یہ گفٹ مجھے دیا تو میں نے اس کو کیری کر لیا، میں تو اتنا طاقتور نہیں تھا۔ اللہ میاں سے کہتا کہ پکڑ اللہ میاں اپنا گفٹ، مجھے نہیں چاہیے۔ تو میں کہ کچھ طاقتور لوگ ہوتے ہیں، جیسے یہ بچے بیٹھے ہوئے ہیں سارے، انہوں نے جب اسرا رکھا اور داڑھی موڑ کے کہا گاڑ یہ گفٹ دوبارہ واپس کر رہے ہیں، ہمیں نہیں چاہیے۔ اتنے ہنسے بچے جتنی انتہا نہیں۔ پھر میں نے کہا کہ یہ میں اس لیے اس کو رنگ کیا ہوا ہے، لال رنگ کا مہندی لگائی ہے، کہ ایک زمانے میں یہ کالی داڑھی تھی میری، تو میرے نبی نے فرمایا کہ کالی داڑھی تھی اب سفید ہو گئی ہے، اب پھر کالک لگاؤ گے تو یہ دھوکا ہو جائے گا، یہ تو چیٹیں گے۔ میرے نبی نے کہا ڈونٹ چیٹ اینی باڈی، بلکہ کیا کر مہندی لگا تاکہ پتہ لگے کہ یہ کلر کیا ہوا ہے اس پہ، تو میں نے اس لیے میں نے یہ کلر کیا ہے۔ ویسے بائی دا وے آپ کو لطیفہ سنا دے چونکہ میرے ساتھ یہ گزرا ہے۔ تو فرمایا کہ ساروں نے شکل بھی سرکار جیسی بنا لی، ہم نہیں بناتے۔ اب جو شراب پی لی تو بے ہوش ہو گئے، اب وہ بے ہوش ہو کسی نے کوئی بات کر دی تو جھگڑا شروع ہو گیا۔ جھگڑا ایسا شروع ہوا کہ داڑیاں نوچ رہے ہیں، پگڑیاں پھاڑ رہے ہیں، اور جب وہ 2-4 گھنٹے کے بعد ان کی حالت بہتر ہوئی تو حیرت کی انتہا نہ رہی۔ کسی کے کپڑے پھٹے ہوئے تھے، کسی کی داڑھی نچڑی ہوئی تھی، کسی کے امامہ تار تھا، صحابہ پریشان ہو گئے۔ تو وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے مار کھا کے ایک دوسرے کی، کہا یا رسول اللہ ہم جانتے ہیں کہ ہماری نیت لڑنے کی نہیں تھی، اللہ جانتا ہے، اللہ کے رسول جانتا ہے، پتہ نہیں ہمیں کیا ہوا۔ تو پھر یہ آیت اتری تھی، اللہ کریم نے فرمایا کہ اے ایمان والو، یہ جو شراب ہے اور یہ جوا ہے جس میں بیویاں بھی ہار دیتے ہو، بچے بھی ہار دیتے ہو، زیور بھی ہار دیتے ہو، یہ دونوں چیزیں جو ہیں، اور اوپر سے وہ لوگ جو بتوں کے سامنے جا کے اپنی قربانیاں دیتے ہیں، چیزیں رکھتے ہیں اس کے سامنے، دودھ فروٹ وغیرہ، جس طرح یہ ہندو کرتے ہیں سارے، اور ازلام سفر کرنا ہو، تجارت کرنی ہو، رشتہ کرنا ہو تو وہ نجومی کے پاس آتے ہیں، جس طرح آج کل ہم مسلمانوں بھی جانا شروع کر دیا ہے، پامسٹ کے پاس۔ او بھائی یہ جو لکیریں نا یہ اللہ نے میرے لیے بنائی ہیں، میں ان کے لیے نہیں بنایا گیا۔ یہ جو ستارے ہیں نا یہ اللہ نے میرے لیے بنائے ہیں، میں ان کے لیے نہیں بنایا گیا۔ یہ پورا سبجیکٹ ہے، انشاءاللہ وہ آ جائے گا سبق میں آپ کو سناؤں گا۔ اللہ کہتا ہے تم صرف میرے لیے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہر شے تیری ہے لیکن دیکھ تو میرے لیے ہے۔ یہ ازلام تیر پھینکنے، اب انہوں نے نئی اس کی قسم ایجاد کر لی ہے، وہ مجھے برخوردار بتاتے ہیں، یہ جو ڈرائیور حضرات جاتے ہیں سواریاں لے کے اٹلانٹک سٹی میں، کہتے ہیں جی وہ پھینکتے ہیں ایسے کر کے نا، تو وہ ایک ڈنڈا سا بنا ہوتا ہے، اس کے اندر اگر وہ چھلا سا گر جائے تو پھر وہ انعامات ملتے ہیں۔ یہ بھی اسی چکر کا ہے، ازلام، اس کو بھی ازلام ہی کہتے ہیں، پانسے پھینکنا۔ اللہ کریم نے فرمایا کہ رجس من عمل الشیطان، یہ گندگی ہے، یہ گندگی ہے۔ اور کیسی گندگی ہے؟ یہ شیطان کی گندگی ہے۔ اس سے کوئی برا لفظ ہو سکتا ہے؟ یہ شیطان کی گندگی ہے۔ اب کرنا کیا ہے؟ فجتنبوہ، اے محبوب میرے بندوں سے کہہ دو باز آ جاؤ۔ اللہ کہہ دے اپنے نبی سے کہ ان سے کو باز آ جاؤ، تو کیا معنی ہوتا ہے اس کا؟ اکثر ہمارے بھولے مسلمان مجھے کال کرتے ہیں، استاد جی وہ قرآن میں حرام تو نہیں لکھا ہوا ہے؟ میں کہا مشورہ رب نے دیا تھا، حرام نبی نے کر دیا تھا، تو نبی کو تو اختیار ہے حرام کرنے کا۔ ان اللہ و رسولہ ہے نا قرآن مجید کے اندر کہ اللہ اور رسول جو حکم دے قانون ہے وہ، تو نبی نے حرام کر دیا۔ فرمایا فجتنبوہ لعلکم تفلحون، باز آ جاؤ تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء، یہ شیطانی کام جو ہے، شیطان یہی چاہتا ہے کہ میں تمہیں لڑا کے ماروں، آپ کے درمیان دشمنی پیدا کر دوں،
چونکہ جب بندہ پی لیتا ہے نا، حضرت عبد الرحمن بن حارث کا بیان ہے، حضرت عثمان بن عفان سرکار کے داماد، تیسرے خلیفہ اس راوی ہیں، ابن ماجہ کی یہ روایت ہے، نسائی کی یہ روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک عابد تھا، بہت نیک آدمی تھا، ایک تخریب کار عورت تھی فاحشہ، تو اس کا دل آ گیا اس پر، تو اس نے کسی بہانے سے بڑی کوشش کی کہ قابو کرے، وہ صوفی صاحب قابو نہیں آئے اس کے۔ ایک دن اس نے اپنی لونڈی کو بھیجا، جاؤ بلا کر لاؤ کہ ہمیں ایک جگہ گواہی دلوانی ہے اللہ رسول کے لیے۔ اب یہ تو کمزوری ہے، وہ اللہ رسول کا نام سن کر وہ درویش جو تھا وہ چلا گیا، وہ عورت اندر لے کے گھستی رہی کمروں میں، دروازے بند کرتی رہی، آخر میں کمرے میں پہنچے تو آگے وہ عورت بیٹھی ہوئی تھی۔ اس عورت نے کہا، صوفی صاحب میں نے کوئی گواہی نہیں دلوانی، میں نے تمہیں ایک خاص مقصد کے بلایا ہے، یہ 3 چیزیں میرے پاس ہیں، یا تو مجھ سے قربت کرو، یا یہ بچہ ذبح کر دو، یا یہ شراب پی لو، بھائی یہ 3 کام ہیں میرے، ان میں سے ایک کرنا ہوگا، بات تم جان نہیں سکتے، سب بند ہے۔ اب صوفی صاحب نے سوچا بھائی جان بچانی بھی فرض ہے، تو سب سے چھوٹا اور کمزور گناہ تو یہ شراب ہی ہو سکتی ہے، تو کہا اچھا میں شراب پی لیتا ہوں۔ تو شراب پی لی انہوں نے، جب شراب پی لی تو پھر اس کے بعد کیا ہوا، بچہ بھی ذبح ہو گیا، قربت بھی ہو گئی۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، اے میرے بھائی، اس دل کے اندر یا ایمان رہ سکتا ہے یا شراب رہ سکتی ہے۔ اگر شراب جائے گی تو ایمان نکل جائے گا، اگر ایمان آئے گا تو پھر شراب گئی کام سے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ بن عمر روایت کرتے ہیں، یہ مجھے کالیں آتی ہیں، امام لوگ کرتے ہیں کالیں، استاد جی وہ میں نے ایک سٹور دیکھا ہے، پچھلے دن بھی کال آئی ایک نوجوان کی، استاد جی میں نے وہ بیچ پر ایک سٹور دیکھا ہے، اس میں تھوڑی سی لیکر ہے، تو میں ایسا کروں کہ وہ لیکر کے پیسے میں الگ رکھ لیا کروں، حساب کر لوں، اور وہ دیکھنا جی اگر نہ رکھوں گا تو یہ بیچ ہے تو میرا سٹور نہیں چل سکتا۔ میں نے کہا بھائی مجھے تو یہ تو نہیں پتا، میں تو کاروباری نہیں ہوں، لیکن میں تمہیں ایک حدیث سنا دیتا ہوں، سن لے، اگر تمہیں بات سمجھ میں آ جائے تو اپنے پاس رکھ لینا، نہ آئے تو مجھے واپس کر دینا۔ حدیث پاک کیا ہے؟ حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ میں نے سرکار دو عالم سے پوچھا تو سرکار نے فرمایا کہ اللہ کی لعنت ہو شراب پر۔ پہلا جملہ سرکار کا کیا تھا؟ اللہ کی لعنت ہو شراب پر، پھر فرمایا شراب پینے والے پر، پھر فرمایا شراب پلانے والے پر، پھر فرمایا بیچنے والے پر، پھر فرمایا خریدنے والے پر، پھر فرمایا نچوڑنے والے پر، بنوانے والے پر، اٹھانے والے پر، اور جس کے لیے بنائی گئی ہے اس پر بھی لعنت ہو، اور اس کی قیمت کما کر کھانے والے پر بھی لعنت ہو۔ یہ 3 حدیثوں کی حدیث ہے یہ۔ اب اس اندازہ کر لیں کہ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی چھوڑا بندہ؟ نہیں چھوڑا۔ اور اتنی بری چیز ہے یہ، ام الخبائث سے کہا گیا ہے، یعنی تمام برائیوں کی جڑ یہ شراب ہے۔ یہ ہم نے دیکھا ہے تماشا مسجد میں، ایک درویش آ گیا تھا ہمارا، اسے کچھ پتہ نہیں ہوتا تھا، مسجد میں آ کے سو جاتا تھا شراب پی کے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ایک عجیب چیز ہے، اللہ نے اس کو کہا رجس من عمل الشیطان، یہ گندگی ہے، اور وہ بھی شیطانی گندگی ہے، فاجتنبوا، بچ جاؤ، لعلکم تفلحون۔ کیوں؟ شیطان یہ چاہتا ہے کہ انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء، شیطان یہ چاہتا ہے کہ میں تمہارے درمیان عداوت اور لڑائی ڈال دوں، ٹھیک ہے، تاکہ تم لڑتے مرتے رہو اور ایک دوسرے کے خلاف غیظ و غضب، حسد اور کینہ ڈال دوں۔ فی الخمر والمیسر، یہ جوا کھلا کر اور شراب پلا کر، وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ، اور تمہیں روک دوں اللہ کے ذکر سے۔ ظاہر ہے کہ جب آپ شراب پی لیں گے تو ہوش میں نہیں ہوں گے،
اب جوئے پہ بیٹھ جائیں گے تو جب تک یہ آخری باری، یہ آخری باری، یہ آخری باری کرتے کرتے رات گزر جاتی ہے. جوئے والے نہیں اٹھتے، اب جیتا کہ اب جیتا، اب جیتا کہ اب جیتا، پوری رات گزر جاتی ہے. کہتے شیطان تو یہی چاہتا ہے کہ وہ تمہیں اللہ کے ذکر سے روک دے، اور خاص طور پر عن الصلاۃ، تمہیں نماز کے لیے اٹھنے نہ دے. یعنی شراب کا سب سے بڑا کمال یہ ہے کہ وہ آپ کو نماز سے روکتی ہے، اللہ کے ذکر سے روکتی ہے اور نماز سے روکتی ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، فرمایا 3 شخص جنت میں نہیں جائیں گے، حساب و کتاب کے بعد بھی ان کی معافی نہیں ہے، الا یہ کہ وہ دنیا میں توبہ کر کے گئے ہوں. کون کون سے؟ فرمایا ایک وہ بندہ جو شراب کا عادی بن جائے، آہستہ آہستہ چھوڑنے کی بجائے دائمی شرابی بن جائے، فرمایا اس کی بھی بخشش نہیں ہوگی. اور دوسرا فرمایا کہ ماں باپ بوڑھے تھے، ضعیف تھے، بجائے ان کی خدمت کر کے جنت کمانے کے اولڈ ایج ہاؤس میں جا کے ڈال دیا. خدمت کر کے جنت نہیں بنائی اس نے، وہ بھی کبھی جنت میں نہیں جائے گا. یہ میرے مصطفیٰ کا فرمان ہے، میرا نہیں. میری باتیں بے شک چھوڑ دیا کرو. اور تیسرا کون سا ہے؟ فرمایا کہ اسے میرے اوپر یقین نہ ہو، جادو کے پیچھے جاتا ہو. یہ تویز گنڈے کبھی دیکھا ہے آپ نے؟ بڑا غرق کر دیا ہے. اچھے اچھے لوگ بھیڑ کی شکل میں بھیڑیے بیٹھے ہوئے ہیں، بڑے امامے شمامے اور جب شبا اور کب کبا تعویذ بیچتے ہیں، پیسے لیتے ہیں، وہ میاں بیوی کو لڑاتے ہیں، یہ کام ہے ان کا. وگرنہ ان کو اللہ کے نبی نے بتایا کہ قل اعوذ برب اللہ، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، قل یا ایھا الکافرون، قل هو اللہ، چاروں قل جسے کہتے ہیں. ارے اللہ کے بندے اس کو پڑھ لیا کر، ہاں منہ پہ ہاتھ پھیر لیا کر، بچوں کو دم کر دیا کر، بیوی کو دم کر دیا کر. میں تو کرتا ہوں بھائی، ناراض نہیں ہوتی بیوی میری، دم روز کرتا ہوں اللہ کے فضل سے، اور بھی بہت کچھ پڑھتا ہوں لیکن دم کرتا ہوں. آپ بھی کیا کرو. تو ان کے پاس جانے کی ضرورت نہیں رہے گی تمہیں. یہ بیچارے کیا دیں گے؟ آہستہ آہستہ انسان کا ایمان خراب ہوتا ہے، جادو ٹونے پہ چلا جاتا ہے. میں نے کئی گھر اجڑتے دیکھے ہیں اور کئی کاروبار تباہ ہوتے دیکھے ہیں. میرا ایک یہاں نمازی یہ پھنس گیا بیچارہ. ایک رات مجھے کال آئی، استاد جی. میں کہ کیا ہوا؟ کہ اس نے کہا جی 1.25 تولہ سونا اور ایک بکرا کاڑا، اور اتنے پیسے نہیں دو گے تو رات کو میرے عامل آئیں گے، وہ کیا اس کو کہتے ہیں جی، جو رکھے ہوتے ہیں انہوں نے، پتہ نہیں کیا ہوتے ہیں، وہ آئیں گے اور تمہیں اٹھا کے لے جائیں گے. پریشان حال مجھے رات کو کال کر دی اس نے. میں نے کہا یار ایسا کر، تو 1.25 تولہ سونا جو نا اپنی بیوی کو دے دے، ٹھیک ہے؟ بکرا گھر سے لا کے نا 3-4 دن پکا کے خوب کھاؤ، اور اللہ کا نام لے کر یہ پڑھ لو، اور جب وہ آئیں گے تو کہنا میرے امام مفتی عبد الرحمن قمر نے مجھے کہا ہے اگر مجھے ہاتھ لگایا تو تم تمام کو جلا کے راکھ کر دوں گا. میں نے کہا ہمت سے یہ بات کرنی ہے تم نے. الحمدللہ الحمدللہ، رات اس نے لگا دیا جو کچھ میں نے کہا تھا، صبح حشاش بشاش تھا، زندگی بچ گئی اس کی. یہ کرتے ہیں، وہ کریڈٹ کارڈ لیتے ہیں، چارج کراؤ بھائی. پاکستان میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، انڈیا میں بیٹھے ہوئے ہیں، عیسائی ہیں، یہودی ہیں، پتہ نہیں کون کون ہیں. یہ جادو. اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا کہ قیامت کے دن ماں باپ کا نافرمان اور یہ جادو کرنے والا، جادو کرانے والا، اور تیسرا کون ہے؟ دائمی شرابی. فرمایا یہ جنت میں کبھی نہیں جائیں گے. تو میرے دوستو، مکہ فتح ہو گیا. بڑی خوبصورت بات، چلتا ہوں آگے پڑھتے ہیں. مکہ فتح ہو گیا. سرکار کا بنو ثقیف کا ایک ساتھی تھا پرانے زمانے کا، تو بڑا خوش. سرکار نے اسے لال امامہ باندھا ہوا تھا. لال فتح مکہ سے سرکار نے لال امامہ باندھا تھا. یہ اللہ کی حکمت ہے، اللہ کی شان ہے، وہی باندھا ہے آپ نے. اور وہ بڑا خوش آ کے تو بڑا بغل گیر ہو گیا. بغل گیر ہو کے کہنے لگا یا رسول اللہ، میں آپ کے لیے ایک مشک لایا ہوں شراب کی، بڑی پرانی شراب ہے. آئے ہائے، کیا شراب ہے وہ؟ سرکار نے فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ، بھائی شراب تو حرام ہو چکی ہے. اچھا، کہا شراب تو حرام ہو چکی ہے. مدینہ پاک میں جب تھے شراب اللہ نے حرام کر دی ہے. اب نہ میں لے سکتا ہوں، نہ دے سکتا ہوں، نہ پی سکتا ہوں، نہ پلا سکتا ہوں. کہنے لگے چلو کوئی گل نہیں. تو اپنے غلام سے کہا کہ جاؤ یار بازار میں بیچ دو، پیسے بڑے مل جائیں گے. سرکار نے فرمایا نہ،
جس نے شراب پینا منع کیا ہے نا، اس نے بیچنا اور خریدنا بھی منع کر دیا ہے۔ سرکار نے خود فرمایا اس نے بیچنا اور خریدنا بھی منع کر دیا ہے۔ تو سرکار دو عالم سے فرمایا اس کی ایک ہی جگہ ہے، یہ گلی بازار میں کونوں پر بچھا دو اس کو، اور یہ آج کے بعد اس کو تم بھی ہاتھ نہ لگانا، اس کو، یہ نجس چیز ہے۔ فرمایا کہ یہودیوں کی طرح نہ ہو جانا۔ یہ جملہ بڑا خوبصورت ہے سرکار کا جو فرمایا ایمان والو یہودیوں کی طرح نہ ہو جانا۔ وہ کیا کرتے تھے؟ یہودیوں پر جب یہ چربی حرام ہوئی نا، چربی، تو انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے اس کو پگھلانا شروع کر دیا، اب تیل بنا کے بیچنا شروع کر دیا۔ فرمایا لعنت ان یہودیوں پر کہ جب وہ چربی حرام تھی ان پر تو شکل بدل کے بیچنا شروع کر دیا انہوں نے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم بھی اس چکر میں آ جائیں، نہ، یہ یہودیوں کے چکر ہیں سارے۔ اللہ فرماتا ہے کہ یہ جو شیطان ہے یہ چاہتا ہے کہ تمہارے اندر میں لڑائی جھگڑا فساد کھڑا کر دوں، اور یہ شراب اور جوا تمہیں لگا کر کے، اور اللہ کے ذکر سے تمہیں ہٹا دوں اور نماز سے ہٹا دوں۔ نماز کی بڑی تاکید ہے میرے بھائیوں، نماز کی کوئی معافی نہیں ہے۔ اللہ فرماتا ہے فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، کیا اب بھی تم باز نہیں آؤ گے؟ فاروق اعظم کھڑے تھے جب سرکار پہ یہ آیت اتری اور آپ نے یہ پڑھا نا فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، فرمایا انتہینا یا رسول اللہ، انتہینا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ ہم باز آ گئے، یا رسول اللہ ہم نے ہاتھ کھڑے کر دیے ہیں، آج کے بعد کوئی مومن شراب نہیں پیے گا۔ اور کہتے ہیں کہ مدینہ طیبہ کی گلیوں میں شراب اس طرح گزر رہی تھی جیسے پانی گزرتا ہے۔ یہ تھے وہ مسلمان، یہ تھے وہ مومن، ان کو کہتے ہیں صحابہ کرام۔ جو کچھ تھے وہ تھے، لیکن اللہ پاک نے جب ان کو ایمان کی دولت سے مالا مال کیا تو جس کام سے منع کر دیا میرے رب نے اور میرے رسول نے سب منع ہو گئے۔ تو فرمایا فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، کیا اب بھی تمہیں اور کوئی آیت چاہیے کہ یہ حرام نہیں ہے؟ اب بھی باز نہیں آؤ گے؟ اللہ اکبر۔ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، یہ مت کہو جی قرآن میں تو حرام نہیں لکھا ہوا، تو رسول کیا کہہ رہا تمہیں؟ میری بھی اطاعت کرو اور میرے رسول کی بھی اطاعت کرو۔ وَاحْذَرُوا، بچ جاؤ، بچتے رہو شراب سے، جوئے سے، یہ پانسے پھینکنے سے، چھلے پھینکنے سے بچ جاؤ۔ وَاحْذَرُوا فَإِن تَوَلَّيْتُمْ، اگر پھر بھی تمہیں سمجھ نہ آئی، تم گھوم پھر گئے پھر میرے اور میرے رسول کے حکم سے، فَاعْلَمُوا، تو جان لو، فَاعْلَمُوا، جان لو، اِنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، میرے نبی پر اتنا تھا کہ وہ تمہیں میرا پیغام سنا دے۔ اگر تم نے ان کی بات مان لی بچ جاؤ گے، نہیں تو پھر میرے ہاتھ آؤ گے، اور پھر میرے ہاں جو پکڑ ہے اس میں کوئی گنجائش نہیں ہے پھر تمہارے لیے۔ جس کو میں نے پکڑ لیا، اگر میرے مصطفیٰ نے ہاتھ نہ اٹھائے، کیوں کہا تھا اللہ کے پاک پیغمبر کے لیے اللہ پاک نے کہ اگر تم گناہ گار ہو جاؤ اور تم بہت بڑے گناہ کر لو تو یا رسول اللہ جاؤ کا تیرے پاس آ جائیں، فاستغفر اللہ، اللہ کی بارگاہ میں استغفار کریں، واستغفر لہم الرسول، اور میرے رسول بھی تمہارے لیے ہاتھ اٹھا دے، لوجد اللہ توابا الرحیمہ، پھر دیکھنا اللہ تمہاری توبہ کیسے قبول کرتا ہے۔ اور جب درمیان میں وہ رسول اللہ کے ہاتھ بھی نہ رہے تو پھر کیا ہوگا؟ اللہ سے تمہیں کون بچائے گا؟ تو اللہ فرماتا ہے میرے محبوب کی ڈیوٹی یہ ہے کہ وہ تمہیں میرا پیغام پہنچا دے، اگر تم نے وہ پیغام لے لیا تو تمہاری بچت ہو گئی، اور اگر نہ لیا تو پھر مجھ سے تمہیں کوئی نہیں بچا سکتا، میری پکڑ بڑی، ان بطش ربک لشدید، ان بطش ربک لشدید، میری پکڑ بہت سخت ہے اور تم میری پکڑ سے بچ نہیں سکتے۔ تو میرے عزیزوں، میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میرے ساتھیوں، یہ بظاہر تو عام چیزیں ہیں، روز مسئلے پوچھنا۔ کبھی وہ وقار شاہ جی کو کال کر دیتے، شاہ جی پھر کی کریے وہ دے بغیر تو سٹور نہیں چلتا ساڈا۔ اللہ کے بندو، یہ نبی کی حدیثیں ہیں، یہ اللہ کا قرآن ہے۔ کیا روٹی صرف شراب میں لکھی ہے؟ کیا روٹی صرف شراب والی دکان میں لکھی ہے؟ ہزاروں کام ہے دنیا کے اندر۔ ارے بھائی تو ہمت تو کر، نیت تو بنا،
اور جب تو کہتے ہیں کہ لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ، ہمارے اعمال کا دار و مدار ہماری نیتوں پر ہے، اور میرے محبوب نے فرمایا جو نیت کرے گا تجھے وہی ملے گا۔ اگر تو نے اللہ سے حلال کی روزی مانگی تو اللہ حلال روٹی دے گا، بری مانگے گا تو بری مل جائے گی، وہ تیرے اختیار میں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان برائیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور نماز اور یہ جو اللہ پاک کا ذکر ہے اس کے ساتھ جڑے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو ہمارے ساتھی بیمار ہیں، آج کل تو اتنی خبریں آ رہی ہیں موت کی، نہ حیران ہو گیا ہوں میں، صبح و شام بس موتیں ہی موتیں، موتیں ہی موتیں، موتیں موتیں۔ اللہ کے کام اللہ ہی جانتا ہے۔ ابھی کسی نے شوشہ چھوڑ دیا ہے انڈیا اپنا برطانیہ میں، کہ اس نے کہا جی کہ جولائی میں پاکستان میں 22 لاکھ بندے مر جائیں گے۔ وہ بندے پاکستان والے بڑے پریشان ہیں بیچارے، دعا کرو اللہ پاک ہر ایک کو محفوظ رکھے، اور یہ شوشے چھوڑتے رہتے ہیں اللہ ان شوشوں سے بھی بچائے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے بھائیوں کو عزت و عافیت کے ساتھ زندگی عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔